بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جو قومی اتفاق ہے اس چیپٹر کی جو اہم اقتباس ہیں اس کی تشریح کریں گے۔ تو درج ذیل جملوں کی وضاحت کیجیے۔ ہمیں قومی اتفاق کا خیال نسیہ منسیہ ہو گیا ہے۔ اس میں پہلے ہم ہیڈنگ لگائیں گے حوالے سبق کی کہ مندرجہ بالا جملہ ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے۔ پھر حوالے مصنف کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ اس سبق کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے اور یہ مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ تو یہ جو مقالات سر سید سے ماخوذ ہے یہ چیپٹر کے لاسٹ میں لکھا ہوگا۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ اسلام میں کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا، لیکن آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی بہت کم ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ اب اس کی وضاحت کریں گے کہ اس زمانے میں ہماری قومی تنزل کا جو بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قومی اتفاق بھول گئے ہیں کسی بجز ذاتی منافعت، یعنی کہ جو ہمارا اپنا جس میں منافع ہوتا ہے نا، یہ مطلب اس کا کہ قومی بھلائی اور قومی مفاد کا خیال بھی نہیں آتا۔ اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو اس کو پہلے اپنی ذاتی غرض مد نظر ہوتی ہے اور قومی بھلائی کے پردے سے اس کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ جب قوم کا ہر فرد دل و جان سے قومی اتفاق کی کوشش میں شریک ہوگا تو ہم بھی اپنے ماضی کی شان حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 2 ہے، یہ بک کے اندر ہی ہے اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے۔ جس کسی نے عروۃ الوثقیٰ کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم بن گیا۔ حوالہ سبق مندرجہ بالا جملہ ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے۔ حوالہ مصنف کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ اس سبق کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے اور یہ مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سیاق و سباق قوم کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی پر کسی قدر غور کرنا لازم ہے۔ زمانہ دراز سے جس کی ابتدا تاریخی زمانے سے بھی بالاتر ہے۔ قوموں کا شمار کسی بزرگ کی نسل میں ہونے یا کسی ملک کا باشندہ ہونے سے ہوتا تھا۔ وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفرقے کو جو صرف دنیاوی اعتبار سے تھا مٹا دیا اور ایک روحانی رشتہ قوم قائم کیا جو ایک حبل متین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مضبوط تھا۔ تمام قومی رشتے سب کے سب اس روحانی رشتے کے ساتھ نیست و نابود ہو گئے اور ایک نیا روحانی بلکہ خدائی قومی رشتہ قائم ہو گیا۔ اسلام کسی سے نہیں پوچھتا کہ وہ ترک ہے یا تاجک، وہ پنجاب میں پیدا ہوا یا ہندوستان میں، وہ کالے رنگ کا ہے یا گورا، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا، مگر جس کسی نے عروۃ الوثقیٰ کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم بن گیا۔ پھر ہے ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے مبدل کریں۔ حوالہ مصنف کی پھر ہیڈنگ لگائیں گے ہم اس میں۔ اس سبق کے مصنف کا نام سر سید احمد خان ہے اور یہ مقالات سر سید سے ماخوذ ہے۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ لگائیں گے۔ اسلام میں کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی برتری نہیں، بلکہ جس کسی نے کلمہ توحید کو مستحکم کیا وہ ایک قوم ہو گیا، لیکن آپس میں دوستی اور محبت، یکدلی اور یکجہتی کم ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ اس کی وضاحت ہے کہ ہمارے قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب آپس کی محبت سے اس عداوت اور نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے مبدل کریں۔ انسان کے بعض امور کا تعلق اس کے اور خدا کے درمیان ہے، جیسے انسان کا دل، اعتقاد، مذہب وغیرہ، جبکہ بعض امور انسانوں میں مشترک ہیں، جیسے آپس کی محبت، دوستی، مدد، ہمدردی وغیرہ، جن کو قومی ہمدردی کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس یہ 3 تھی تشریحات جن کی میں نے کی ہے سبق قومی اتفاق کی۔